سے میرا رب چار نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت زندگی میں میرا رب اپنے محبوب کو عاجزی عطا فرما دیتا ہے، اس میں انکسار ہوتا ہے، اس میں تواضع ہوتی ہے، وہ جھک کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اس میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، اس میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اگر انسان اپنی تخلیق کو یاد رکھے، اپنی ابتدا کو یاد رکھے، پھر اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہو سکتا، پھر یقیناً انسان جھک کر زندگی گزارتا ہے۔ جب جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے صرف ایک لمحہ درکار ہوتا ہے تو انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انسان ہر وقت لالچ میں رہتا ہے، انسان ہر وقت اسی چیز کی فکر میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے مال کو جمع کرے، حالانکہ حقیقت یہ ہے انسان کا مال کیا ہے؟ وہ سانس جو انسان نے لے لیا ہے، جو سانس ابھی لینا ہے، وہ بھی انسان کا اختیار نہیں ہے، وہ بھی انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ میرا رب چاہے تو عطا فرمائے، چاہے تو اگلی سانس بھی عطا نہ فرمائے۔ وہ ایک لقمہ جو انسان نگل گیا ہے وہ تو اس کا اپنا ہے، اور جو لقمہ ہاتھ میں پکڑا ہے کھانے کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا اختیار نہیں ہے، تیرے رب کا اختیار ہے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امر فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ زندگی دینا یہ بھی میرا انعام ہے، میرا اختیار ہے، اور زندگی کو موت میں تبدیل کرنا یہ بھی میری مرضی ہے، میری رضا ہے، اور پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ وقت آئے گا میرا رب اس موت کو دوبارہ زندگی میں تبدیل فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم دفن کر کے واپس لوٹ جاتے ہو، میں خود قبر میں تشریف لے آتا ہوں۔ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے وہی موت تو اصل زندگی بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے، نزا کی کیفیت تھی، دنیا سے جانے لگے، اہلیہ سرہانے بیٹھی ہے، وہ ویلا کرنے لگی، آپ کی نکلتی ہوئی جان واپس آئی اور ارشاد فرمایا رونے کی ضرورت نہیں، مجھے مبارکباد دو۔ پوچھا گیا موت اور مبارک کا کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہ ملا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے اپنے آقا کا دیدار نہیں کیا، جس لمحے مروں گا محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا۔ تو حضرات محترم، موت تو طے ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، لیکن مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی نفس امارہ سے جاتا ہے، کوئی نفس لوامہ سے جاتا ہے، کوئی نفس مطمئنہ سے جاتا ہے۔ نمرود بھی تو مرا ہے، ابراہیم نے بھی تو پردہ کیا ہے، فرعون بھی تو مرا ہے، جناب موسیٰ نے بھی پردہ کیا ہے، ابو جہل مرا ہے، ابو لہب مرا ہے، عتبہ شیبہ مرے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے اللہ کے اذن سے ظاہراً پردہ فرمایا ہے۔ اور اگر پھر بھی فرق نہ سمجھو نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے تو مرا تو یزید بھی ہے اور سر حسین کا بھی کٹا ہے۔ حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بتایا ہے کہ اگر نفس مطمئنہ کی تفسیر سمجھ نہ آئے تو 1382 سال بعد بھی میرا کٹتا ہوا سر دیکھ لینا، تمہیں پتہ چلے گا جس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے وہ دنیا سے اس کیفیت میں جاتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ رب رحمان ہمیں زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو۔ تو سب سے پہلی نعمت یہ ہے میرا رب عاجزی عطا فرماتا ہے، انکسار عطا فرماتا ہے، تواضع عطا فرما دیتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج۔ ارشاد فرمایا انسان آج کس موت سے
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کبھی پہلے بھی تو موت کی کیفیت میں تھا, عدم کی کیفیت میں تھا, اس قابل بھی نہیں تھا تجھے شے مذکور کہا جا سکے. تیرے رب نے تجھے یہ وجود عطا فرمایا ہے. آج اس ظاہری وجود کو میرے رب نے مٹایا ہے. جب قبر میں جاؤ گے پھر میرا رب اپنے رسول کے صدقے تمہیں وہ زندگی عطا فرمائے گا جس کا تصور ہر انسان نہیں کر سکتا. لیکن جو نیک اعمال کر کے جاتے ہیں وہ اس لمحے کی فکر میں ہوتے ہیں. متکبرین کو میرا رب پسند نہیں کرتا, غرور کرنے والوں کو میرا رب پسند نہیں کرتا, رکوع کرنے والوں کو, جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے, اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور دوسری نعمت کیا عطا فرماتا ہے میرا رب؟ توکل کی نعمت عطا فرما دیتا ہے. وہ انسان جو اللہ کا محبوب ہو جائے, محب ہونے کے دعوے دار سارے ہیں, جو اللہ کا محبوب ہو جائے میرا رب اسے توکل کی نعمت عطا فرماتا ہے. پھر وہ دنیا کے کسی اور دروازے پہ نہیں جاتا, اپنی ہر ضرورت اپنے رب کے دروازے پہ جا کے پوری کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم دیتا ہوں کہ اگر تم اپنے رب سے مانگنا چاہو گے تو میرا رب ساری زندگی تمہاری ضروریات کو خود پورا کرے گا, تمہارا کفیل بنے گا. اور اس سے بہتر وکیل بھی کوئی نہیں, اس سے بہتر کفیل بھی کوئی نہیں, اس سے بہتر مولا بھی کوئی نہیں, اس سے بہتر مددگار بھی کوئی نہیں. لیکن جب انسان دنیا کو اپنا حاجت روا بنا لیتا ہے پھر میرا رب اپنے دست محبت کو اٹھا لیتا ہے, پھر انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اور جسے توکل مل گیا یاد رکھو میرے رب نے اسے اپنی محبت عطا فرما دی. جو عاجز ہو گیا اللہ نے اسے اپنی محبت عطا فرما دی. اور تیسری نعمت یہ ہے جسے اللہ محبت کرے اسے خاموشی کی دولت عطا فرما دیتا ہے. وہ زیادہ کلام نہیں کرتے, بے مقصد گفتگو نہیں کرتے, بے معنی گفتگو نہیں کرتے, بے جا گفتگو نہیں کرتے, بلکہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں کلام ہوتا ہے, اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ خاموشی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صامت نجا, کہ جو خاموش ہو گیا اللہ نے اسے نجات عطا فرما دی. نجات لینا چاہتے ہو تو زبان کو اپنے اختیار میں رکھنا ہوگا, غیبت سے محفوظ رہنا ہوگا, حسد سے محفوظ رہنا ہوگا, گالم گلوچ سے محفوظ رہنا ہوگا, اپنے باطن کو پاک کرنا ہوگا, مصطفیٰ کریم کی اطاعت کو اختیار کرنا ہوگا, کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا, آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہوگا. اور آخری بات یہ ہے میرا رب جس سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے. پھر اسے دنیا میں فنا ہونے کا شوق نہیں ہوتا, وہ صرف اتنی دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. وہ دنیا میں خود کو فنا نہیں کرتا بلکہ دنیا کو اپنی ذات میں فنا کر کے ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے, بقا پا جاتا ہے. یہ چار نعمتیں اللہ کی جناب سے مانگنی چاہیے. میرا رب جسے عطا فرما دے وہ جیسا بھی انسان ہے یقین رکھو میرے رب نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے, اللہ نے اسے اپنی محبت عطا فرما دی ہے. اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ قبلہ شاہ جی کے درجات کو بلند فرمائے, قبر کے سارے مراحل کو آسان فرمائے. حضور ختمی مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرمائے. اپنے جد امجد مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرمائے. اور مجھے یقین ہے یقیناً وہ بھی ہمارے الفاظ سن رہے ہوں گے. رب رحمان گیلانی سادات کے جد امجد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اور شہید کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے. جسے ان ہستیوں کا دیدار نصیب ہو گیا یقیناً وہی نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ صف بندی کر لیجئے, وقت ہو گیا ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ابھی جنازے کی امامت ہو رہی, تو اس لیے برائے مہربانی اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں. مومن پڑھو ادب سے دارو دو سلام کو, مومن پڑھو ادب سے دارو دو سلام کو, جانو تیرا داسا سے رسول نام کو, جانو میں اگلی صف جنی بھی ہے مہربانی ہے
یہ صدات واسطے رہن دیو سیدزادے جنہیں بھی نے اگلی سب کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ. یہ گزارش ہے تھوڑے پیچھے ہٹتے جائیں جو لوگ رک جائیں آپ لوگ پیچھے یہیں رک جائیں جزاک اللہ رک جائیں یہیں پر رک جائیں آپ لوگ نہ آگے جائیں صرف جنہوں نے ڈولی اٹھائی ہوئی ہے وہی جائیں آگے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ. جی پیچھے جو ہے بورڈ کا جو درخت ہے اس کے نیچے بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں صفحے متصل ہیں آپ پیچھے بھی صفحے درست کرتے جائیں جزاک اللہ. بورڈ اور پیپل کے نیچے بھی صفوں کی لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں وہاں تشریف لے جائیں آگے جگہ مکمل ہو چکی ہے. آگے جو لوگ ہیں وہ صفوں میں ہونے کی کوشش کریں صفیں درست کر لیں جزاکم اللہ صفیں درست کر لیں اور جن لوگوں کو آگے جگہ نہیں مل رہی وہ پیچھے ہو کے تو پچھلے صفوں میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں جزاک اللہ.